اور جو روح اپنی حرکت شروع کرتی ہے، اب روح جو حرکت کر رہی ہے وہ کس کو سمجھا سکتی ہے؟ صرف روح کو۔ دوسری روح جو وہ مٹی کے وجود میں اس وقت تک نہیں سمجھ پا رہا وہ انسان، جب تک وہ بھی اپنی مٹی کی سینسز کو ختم نہ کر کے اوپر نہ اٹھے، اس وقت تک کیا سمجھ پائے گا وہ؟ تو مٹی کا وجود مٹی کے وجود کو سمجھا سکتا ہے وہ چیز جو مٹی کا وجود سمجھتا ہے۔ روح روح کو سمجھا سکتی ہے جو روح روح سمجھتی ہے۔ اور جب روح اپنے مین سورس روحی میں جاتی ہے اور اس لمحے کو ایکسپیرینس کرتی ہے کہ جب کوئی تخلیق نہیں تھی تب کیا اور کیسے تھا۔ اب بتاؤ، جب تخلیق نہیں ہے، مائنڈ ہے ہی نہیں ہے، تو اب اس چیز کو جو یہ لفظ بولے جاتے ہیں وحدت الوجود کا لفظ یا وحدت الشہود کا لفظ، یہ جو تمہارے لفظ ہیں یہ بھی کریشن میں ہیں۔ اب جو کریشن سے چیز ہی پہلے ہے اس کو تم کریشن تم کہتے ہو ایکسپیرینس، وہ کریشن نہیں ایکسپیرینس کر رہی۔ کریشن وہاں ختم ہوگی جہاں وہ کریشن ہے۔ جو چیز کن کے اندر ہے کن کے بعد ہے وہ وہاں تک سمجھ سکتی ہے۔ جو چیز پر کن ہو رہا تھا، امر ہو رہا تھا، وہ چیز وہ سمجھ سکتی ہے۔ اور جو چیز بیائنڈ کن ہے، بیائنڈ امر ہے، وہ چیز وہیں سمجھ سکتی ہے۔ تو لوگ کیونکہ ذاتی ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے عام مثال دی ہے، آپ ایک کھانا کھائیں، کھانا بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا مزیدار ہے، کیا جو آپ فیل کرتے ہیں، جو آپ کو مزہ آ رہا ہے، جو آپ کو ٹیسٹ آ رہا ہے، کیا دوسرے بندے کو اس کا ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں باتوں میں؟ نہیں کروا سکتے جب تک وہ انسان خود وہ چیز نہ کھائے، خود وہ چیز ٹیسٹ نہ کرے، وہ انسان اس کو نہیں سمجھ پا سکتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے بڑا مزیدار ہے، کون سا اتنی چیزیں مزیدار ہوتی ہیں، بعض دفعہ ہمیں نمکین چیز بڑی مزیدار لگتی ہے، بعض دفعہ میٹھی چیز بڑی مزیدار لگتی ہے، بعض دفعہ ہم کو پھیکی چیز بڑی مزیدار لگتی ہے۔ جو بھی فروٹ ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے، سیب کا اپنا ذائقہ ہے، جو آم ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے، ناشپاتی کا اپنا ذائقہ ہے۔ آپ کے جو کھانے ہیں، بریانی کا اپنا ذائقہ ہے، مٹروں کے چاول کا اپنا ٹیسٹ ہے، تو یہ بھی ٹیسٹ ہے، کھیر کا اپنا ٹیسٹ ہے، پھر کھیر میٹھی کھیر کا وہ ٹیسٹ ہے، نمکین کھیر کا وہ ٹیسٹ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ٹیسٹی، کون سی ٹیسٹی، کیسا ٹیسٹ؟ تو نہیں آپ بتا سکتے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں تصوف کو لے کر اور آگے اتنی تقریریں کی ہیں، کیونکہ آج تک کسی نے کسی تعلیم کو چیلنج ہی نہیں کیا ہے۔ جو جہاں پر موجود تھا، جہاں تک اس کا دائرہ اختیار تھا، اس نے وہ بات پھیلائی ہے۔ تو اب جو اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں انسانوں کو کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی اب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیسا ہوگا۔ آپ نے اپنے نظریات سے، اپنے ماں باپ سے جو سنا تھا، آپ نے ماں باپ سے سنا تھا چڑیل ہوتی ہے، جن ہوتا ہے، کبھی دیکھا، کبھی ایکسپیرینس ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ اب آپ سوچ بچار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ایمان ہے، یہ ایمان کی پرفیکشن کیسے ہوتی ہے، آمن بالغیب کیا ہے، رب العالمین کیسے رب العالمین ہے، کیسے پال رہا ہے جہانوں کو، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں۔ اب یہی تعلیمات جب آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو سمجھ آتی جائے گی۔ اس لیے جو لوگوں کا یہ اعتراض بنتا ہے تصوف پر، اس کا میننگ ہے کہ خدا کی طرف دھیان کرنے والے، توجہ کرنے والے، خدا کی بات ماننے والے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن اگر اس تصوف کی بنیاد پر یا اس کا ایک لبادہ اڑ کے کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو روحانیت ہے وہ غلط ہے۔ یہ بات تمام انسانوں کو سمجھنی پڑے گی کہ کسی ایک انسان کا ایکٹ دوسرے انسان کا ایکٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی گھر میں دو بھائی رہ رہے ہیں، دونوں بھائیوں کا ذہن الگ الگ ہے، باپ اور بیٹے کا ذہن ضروری نہیں ہے ملتا ہو۔ اس کی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا، باپ اور بیٹے کا مائنڈ نہیں ملا،
اسی طرح مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے باپ کی، دونوں کا ذہن نہیں ملا۔ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا شعور ہے۔ تو انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ایسے ہی تنقید نہیں کر دینی چاہیے۔ اور ابھی وہ جو نظریات لے کر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس بندے نے یہ تنقید کی ہو، کچھ عرصہ بعد میرا ہی آڈیو پیغام اس تک جائے، پھر اس کے نظریات ہمارے تک آئیں گے، ہمارے نظریات اس تک آئیں گے۔ اب ایک بندہ جو 1000 بندے کو مطلب ایک ایک گھنٹہ وہ تو کتنی کو محنت کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ آہستہ آہستہ جو انسان ہے وہ ایک نیشنل لیول پر جو ڈیبیٹ ہونی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر نیشنل لیول سے اوپر بڑھ کر جو انٹرنیشنل لیول پر ڈیبیٹ ہونی ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ودن ٹائم جتنی کو کوشش کرے گا اتنی اس بات کو سمجھ جائے گا۔ لہٰذا کسی ایک انسان کے ایکٹ سے جو تصوف پر کوشچن اٹھایا جاتا ہے، جو روحانیت پر کوشچن اٹھایا جاتا ہے، تو وہ کسی ایک انسان کے ایکٹ سے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، تاوقتے کہ آپ اس کی تصدیق خود نہ کریں۔ اور اسی طرح میں نے یہ ثابت کیا ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہ مختلف جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کا مختلف مفہوم ہے اپنے اپنے علاقوں میں۔ ایک لفظ آپ کے ہاں برا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا ہاں بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاں کو برا لفظ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ہاں بڑا اچھا لفظ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو تنقید کی جاتی ہے، اور یہاں جو لوگ آگے آئے ہیں جو پریزنٹلی جو علم کا وارث ہوتا ہے حقیقی طور پر، کیونکہ لوگ اس کی اطاعت میں نہیں آتے، اس سے حقیقی علم نہیں لیتے، وہاں پرابلم آتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے بڑے تانے سننے پڑے، بڑی بدتمیزیاں برداشت کرنی پڑی، ہمیں کس بات پر؟ ہم نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہ کیا ہے، کیونکہ روحانیت میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، صرف اپنا پیغام رکھا جاتا ہے، اپنی بات رکھی جاتی ہے۔ اور لوگ تو ایسے ہٹ درم ہیں کہ آپ کو باتیں بھی سنائیں گے اور پھر آپ کو غلط بھی کہہ دیں گے، کون پوچھنے والا ہے؟ تو اتنا کس کے پاس وقت ہے؟ جتنی کوشش کی جا سکتی اتنی کی کر رہے ہیں، تو ودن ٹائم انشاءاللہ مزید ترقی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح دیکھیے نا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ واقعات بیان کر دیتے ہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کر دیتے ہیں کہ میں ان کا مرید ہوں۔ بھئی کیسے مرید ہو؟ الف بے تم کسی موجودہ زندہ انسان سے سیکھ رہے ہو، روحانی علم بیت کیوں ہوں گے؟ روحانی علم سیکھنے کے لیے نا، تو وہ کیسے تمہیں وہاں سے روحانی علم آ گیا؟ یہاں سے عالم نصوص سے جو بھی انسان تمہیں اٹھائے گا، جو بھی تمہارے شعور کو اوپر بڑھائے گا، وہ موجودہ پریزنٹ کوئی ٹیچر ہوگا جو تمہیں بے شک سمجھائے گا۔ جب تم اس مٹی کی سینسز سے نکل کر روشنی کی جسم کی سینسز میں یا روح کی سینسز میں جاتے ہو، تب وہ چیز تمہیں سمجھا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، کہ میں نے بتائی ہے یہ بات کہ مٹی کے جسم کو مٹی کا جسم ہی تعلیم دے سکتا ہے، روشنی کے جسم کو روشنی کا جسم، روح کو روح۔ اسی طریقے سے آگے ورکنگ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ایسے دوسرا تعلیم دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی تعلیم لی جا سکتی ہے۔ تو کچھ تو لوگ اسی بات پر بضد ہو گئے، کچھ نے جو کتابیں چند ایک پڑھ کر وہ تصوف لینا چاہا یا روحانیت لینی چاہیے، اس میں ناکام رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی علم ناکام ہوا ہے۔ اگر وہ حقیقی قائم مقام کے پاس آ جائے جو اپنے وقت کا ہے، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنے وقت کے موجودہ پریزنٹ بندے کو ڈھونڈے کہ جو حقیقی وارث ہے اس علم کا، اپنے موجودہ وقت کے ڈھونڈ کہ اس موجودہ وقت کا جو خواجہ غریب نواز کا حقیقی علم کا وارث ہے وہ کون ہے، جناب عبدالقادر جیلانی کے علم کا وارث کون ہے، جناب پیا صابر کے علم کا وارث کون ہے حقیقی، تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا جب اس کے آمنے سامنے بیٹھے گا اور سیکھنے کی نیت سے بیٹھے گا اور ادب و احترام کے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا، گفتگو کرے گا، تو سیکھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہ سیکھنا چاہے، جو اس کے اندر شیطان بیٹھا، شیطان نے بھی نہیں سیکھا تھا نا، تو جب وہ سیکھنا نہ چاہے تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر بھی آپ کے لیے علم سے بھرا ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو امید ہے کہ یہ ایک پازیٹیو پیغام ہوگا۔ تو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اگر سمجھ آ گئی ہے
تو ٹھیک نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.